مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف الصالحین ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ نجوم الہدى اما بعد انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج تراویح کے اندر 20 رکعت تراویح 27ویں شب قرآن حکیم کی تکمیل ہوئی۔ سننے والے بھی نسبت رسول والے بنے، سنانے والے بھی نسبت رسول والے بنے، پھر سننے والے نسبت جبرائیل والے بھی بنے اور سنانے والے بھی نسبت جبرائیل والے بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو قرآن سنایا کرتے تھے اور حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا کرتے تھے۔ پھر حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا کرتے تھے ہر رمضان میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کا قرآن سنا کرتے تھے۔ سننے والا بھی جبرائیل سے نسبت لے گیا، سنانے والا بھی جبرائیل سے نسبت لے گیا۔ پھر جس سال ہمارے نبی کا وصال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن حضرت جبرائیل کو سنایا۔ ہماری نسبت رمضان کے اندر تراویح میں نبی سے جڑی، پھر تراویح کا تعلق صحابہ کرام کے ساتھ ہے۔ ہم جو قرآن پاک تراویح میں سناتے ہیں، ابھی حافظ عبداللہ صاحب نے میرے ساتھ سنایا، ہم نے قرآن پاک کیوں سنایا؟ کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں قرآن پاک کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ ہم نے وہ نسخہ استنبول میں جا کے میں نے دیکھا، تاشقند میں بھی دیکھا، جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا محفوظ ہے۔ اس قرآن پاک میں اور ہماری الماری میں رکھے ہوئے قرآن پاک میں ایک زیر زبر کا فرق نہیں ہے۔ یہ 1400 سال بیت گئے، قرآن کی حفاظت ہوئی کس کے ذریعے؟ اللہ رب العزت نے خود حفاظت کی۔ اللہ جب حفاظت کا ذمہ لے رہا ہے تو اتنی عظیم کتاب کہ اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن یہی قرآن 4 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ، 20 سال کا انسان، 70 سال کا انسان یاد کر لیتا ہے۔ اس کا سینہ ریزہ ریزہ نہیں ہوتا، اس کا جسم ریزہ ریزہ نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر لوح محفوظ سے قرآن آسمان دنیا پہ اترا، یاد رکھیں قرآن 2 مرتبہ نازل ہوا ہے۔ قرآن کتنی مرتبہ نازل ہوا؟ 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اللہ نے اس کو فرمایا لیلۃ القدر میں نازل کیا، لیکن زمین پر لیلۃ القدر میں نازل نہیں ہوا، زمین پر ایک دم نازل نہیں ہوا۔ لوح محفوظ میں کب سے تھا اللہ جانتا ہے، جب سے اللہ ہے قرآن تھا، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل کیا یک مشت، لیکن آسمان دنیا سے اللہ فرماتے ہیں اگر قرآن کو آسمان دنیا سے پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ میں نازل کرتا، پہاڑ K2 میں نازل کرتا، K2 پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، ہمالیہ کے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، کوئی کاف کے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن انسان کیوں نہیں ریزہ ریزہ ہوا؟ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے وجہ لکھی، امام رازی نے وجہ لکھی، تفسیر قرطبی میں وجہ لکھی گئی، اس لیے کہ اللہ نے جب آسمانوں پہ قرآن تھا تو یہ جملہ کہا
کہ اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پہ اتاروں تو پہاڑ دنیا کے ریزہ ریزہ ہو جائیں، اتنی ہیٹ ہے، اتنی اس میں تپش ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں جن کے دل پہ یہ قرآن اترا، فرماتے ہیں جب میں سورہ مرسلات پڑھتا ہوں، جب سورہ ہود پڑھتا ہوں، میرا اندر ہل جاتا ہے۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے داڑھی کے چند بال سفید ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے سورہ مرسلات نے، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ احوال اخبر آخرت ہیں، اللہ رب العزت کی ہیبت ناک دھمکیاں ہیں اس کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں پہاڑ پہ قرآن اترتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن انسان اس لیے نہیں ہوا، اللہ نے آسمان سے ڈائریکٹ نہیں اتارا، بلکہ اس کو محمد الرسول اللہ کے سینے پہ اتار کے اسے معتدل کر کے انسانوں کے لیے حضور کی زبان سے نازل کروایا۔ جب یہ قلب محمد پہ نازل ہو گیا، ساری اس کی ہیٹ، ساری اس کی تپش، اس کا وزن قلب محمد نے برداشت کر لیا، اور پھر زبان نبوت سے صحابہ کی کانوں میں، صحابہ کی قلموں میں، صحابہ کے ہاتھوں میں منتقل ہوا۔ اللہ نے ان ہاتھوں کی قسم کھائی، صحابہ نے قرآن کو محفوظ کیا۔ تو اس لیے یہ قرآن پاک اب اللہ حفاظت کا ذمہ لے رہا ہے۔ کوئی نور ہیرا دنیا کا سب سے مہنگا ہیرا ہے، مغلیہ بادشاہوں کے پاس تھا، پھر وہاں سے برطانیہ چلا گیا، اب ملکہ الزبتھ، ابھی جو ملکہ ہے بڑی وکٹوریہ اس وقت تھی، اس نے اس کو اپنے سجا لیا، لیکن کوئی نور ہیرے کے لیے فوج بٹھانی پڑتی تھی۔ آج سونے کی کانوں کے لیے ساؤتھ افریقہ میں نے دیکھا فوج بٹھانی پڑتی ہے ان کو، ارد گرد کوئی اور داخل نہ ہو جائے۔ اتنی قیمتی چیز، یا اللہ تیری فوج کون ہے؟ اللہ نے فرمایا 4 سال کا بچہ میرا فوجی ہے، 15 سال کا بچہ میرا فوجی ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ قرآن کی حفاظت کرے گا۔ تو اس لیے یاد رکھیں، 4 باتیں میں آپ کو آخری بتا دیتا ہوں۔ قرآن جب بھی آپ پڑھیں آپ کو 4 چیزیں ذہن نشین کرنی چاہیے۔ قرآن اترا کس پہ؟ قرآن سب سے پہلے سنا کس نے؟ قرآن سب سے پہلے پڑھا کس نے؟ قرآن پر سب سے پہلے عمل کس نے کیا؟ فتنے ختم ہو جائیں گے، فرقے ختم ہو جائیں گے، اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ مسلمان ایک ہو سکتے ہیں اگر ان 4 چیزوں کو غور کریں۔ قرآن نازل ہوا، اقرا، غار حرا میں، نبی پہ اترا۔ نبی تو صاحب قرآن ہیں، نبی تو صاحب شریعت ہیں، نبی تو معصوم ہیں، لیکن نبی کی زبان سے سب سے پہلے قرآن نازل ہوا کن لوگوں پر؟ اس وقت نبی کے گرد جو لوگ قرآن کو اترتا دیکھتے تھے، جن کے لیے قرآن اترتا تھا، جن کے الفاظ قرآن بن جاتے تھے، جن کی باتیں قرآن بن جاتی تھی، جن کی گھریلو زندگی بھی قرآن بن جاتی تھی، جن کا کہا ہوا قرآن میں نازل ہوتا تھا، اس جماعت کا نام صحابہ ہے۔ اگر ہم کہیں قرآن سب سے پہلے کن پر اترا تو ہم کہیں گے صحابہ پہ اترا۔ کیا کہیں گے؟ کس پہ اترا؟ پھر صحابہ پہ قرآن اترا، پاکستان والوں پر نہیں، ایشیا والوں پر نہیں، یورپ والوں پر نہیں، افریقہ والوں پہ نہیں، بلکہ اس وقت وہ لوگ جو نبی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، نبی سے سن کر ایمان لاتے تھے، ان لوگوں کو صحابہ کہا جاتا تھا۔ کیا کہتے تھے؟ صحابہ۔ پھر قرآن نازل ہوا کن پہ؟ صحابہ پہ۔ قرآن نازل کن پہ ہوا؟ نبی نے ان کے لیے نازل ہوا۔ پھر قرآن کو سب سے پہلے سنا کس نے؟ حضور آئے، حضور آ کر کہنے لگے زملونی، سردی لگ رہی ہے، میرے اوپر اور بستر دو۔ سیدہ خدیجہ نے آپ پر بستر دیا، آپ لیٹ گئے،
قرآن اترا یا ایھا المدثر قم فانذر، اب وانذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے قرآن نازل ہوا صحابہ پہ، سب سے پہلے ان آیات کو سنا صحابہ نے، اور پھر قرآن پاک پر سب سے پہلے عمل کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ ایک ایک آیت اترتی تھی، شراب کی حرمت کی، پردے کی، اور پھر جوئے کی حرمت کی، نماز کے فرض کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، جہاد کی۔ سب سے پہلے قرآن پر عمل کون کرتا تھا؟ صحابہ۔ اور پھر سب سے پہلے قرآن پاک کو آگے پھیلایا کس نے؟ کس نے قرآن پاک کو پوری دنیا میں پھیلایا؟ آج پاکستان کے اندر ہم مسلمان ہیں، افریقہ کے جنگلوں میں مسلمان ہیں، آج یورپ کے اندر مسلمان ہیں، چائنا کے اندر، رشیا کے اندر مسلمان ہیں، تو وہاں قبر صحابہ کے موجود ہیں۔ ایک ایک صحابی قرآن لے کر وہاں پہنچا اور وہاں کے رہنے والوں کو قرآن سے جوڑا۔ تو اس لیے ہم صحابہ کا احسان کبھی بھلا نہیں سکتے ہیں۔ جب قرآن ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمیں یہ چار چیزیں یاد آتی ہیں کہ سب سے پہلے قرآن اترا بھی صحابہ پر، دیکھا بھی صحابہ نے، سنا بھی صحابہ نے، پڑھا بھی صحابہ نے، اور اس کو آگے پہنچایا بھی صحابہ نے۔ اللہ ہمیں پورا سال قرآن پاک سے تعلق عطا فرمائے، نسبت عطا فرمائے، قرآن پاک پڑھنے والا بنائے۔ قرآن پاک رمضان میں خالی پڑھنا نہیں ہوتا، پورا سال اس کو پڑھیں۔ آج لیلۃ القدر کی رات ہے، آج رات آپ جتنا ہو سکے پڑھیں، رات کو تہجد کے 2 رکعت ہی پڑھ لیں، انشاءاللہ قیام اللیل میں آپ کی رات گزرے گی۔ فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، عشاء کی نماز آپ کی جماعت سے ہو گئی، پوری رات عبادت کا اجر لکھ دیا جائے گا اللہ رب العزت کے ہاں۔ اگر آج کی رات لیلۃ القدر ہوئی تو ہمیں اللہ وہ صفت عطا فرمائے گا، وہ نعمت عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف الصالحین ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔